گیدڑ سنگی جس کو انگلش میں ڈیئر ماسک بھی کہتے ہیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جو ہرن سے نکلتی ہے، جو ہرن کے ناف سے کستوری نکلتی ہے، اور ہر ہرن میں نہیں ہوتی، بہت کم کسی ہرن سے مل جائے تو مل جائے، اس لیے بہت نایاب اور مہنگے ترین عطریات میں استعمال ہوتی ہے، جس کو بادشاہ یا امیر ترین لوگ ہی خرید سکتے ہیں۔ دوسری قسم گیدڑ سے حاصل ہوتی ہے۔ گیدڑ کے سر پر ایک دانہ یعنی پھوڑا نکلتا ہے جو ایک خاص وقت کے بعد گر جاتا ہے۔ یہ گرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو سگریٹ کی کلی یا کاغذ میں لپیٹ کر پانی میں ڈالیں تو چھلانگ لگا کر باہر آ جاتا ہے۔ اس کو ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر بند کریں تو ہاتھ میں گرمی کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اس کو سندور میں رکھا جاتا ہے جو اس کی غذا ہے۔ ساتھ میں 2-3 دانے چھوٹی الائچی، 2-3 لونگ رکھے جاتے ہیں۔ ہر نئے چاند پر اس کے بال بڑھ جاتے ہیں جو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ فوائد: عملیات میں، خاص کر کسی کو دیوانہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اتوار یا جمعرات یا پیر کو کسی ایسی ڈبیا میں بند کریں جس کا ڈھکن شیشے کا ہو، جیسے نسوار کی ڈبیا ہے۔ اس شیشے کو دھوپ پر کر کے مرطوب پر عکس ڈالیں، وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ جس کو اپنا دیوانہ کرنا ہو اس صندور میں معشوق کے پاؤں کی مٹی ڈالیں، بس وہ سب کام چھوڑ کر آپ کا طواف کر رہا ہوگا۔ جس گھر میں ہو اس گھر میں روپیہ پیسہ ایسے آئے گا جیسے بارش۔ جس کی نوکری نہ لگتی ہو وہ اپنے پاس رکھے، 10 جگہ اپلائی کرے تو 10 جگہ پر ہی نوکری کی آفر ہوگی۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ سب بکواس ہے، اور جن کے پاس گیدڑ سنگیاں ہوتی ہیں وہ خود کتے کی طرح ایک ایک در پھر کر روٹی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال صرف عطریات میں ہوتا ہے، وہ بھی ہرن والی کستوری کا۔ گیدڑ والی گیدڑ ہی استعمال کرتے ہیں۔ جاہل بابے اور جاہل لوگ، معذرت خواہ ہوں آپ کے اس پن